مبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہے اور ہم اس میں اپنے آپ کو خوش نصیب پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت دو وجہوں سے ہے۔ ایک روزے کی وجہ سے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روزے فرض کیے، اور یہ روزہ اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض ہیں۔ دوسری وجہ اس ماہ مقدس کے مبارک ہونے کی قرآن کریم کا اس ماہ میں نازل ہونا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے اس مہینے کا تعارف کروایا، انٹروڈکشن کروایا اور فرمایا شہر رمضان الذی، رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر آگے فرمایا کہ قرآن ہے کیا؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت پر لے جانے والی واضح دلیل ہے، والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کر دینے والی کتاب ہے۔ تو اس مہینے کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ کروایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس ماہ مقدس کی فضیلت کا ایک دوسرا سبب قرآن کریم کا اس ماہ میں نازل ہونا ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے یا پچھلی پیغمبروں کی کتابیں آئیں، سب اس مہینے میں ہی نازل ہوئی۔ تمام انبیاء کو جو کتابیں ملی اسی مہینے میں، اور خدا علیہ السلام کو جو قرآن کا عطیہ اور تحفہ ملا اسی مہینے میں ملا۔ قرآن کریم دو مرتبہ نازل ہوا، ایک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، اور ایک آسمانی دنیا سے حضور علیہ السلام پر 23 برس کے عرصے میں۔ جب یہ بات کہی جائے کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر رمضان میں نازل ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل رمضان میں ہوا، کیونکہ حضور پر تو ایک بار بھی نازل ہوا نہیں۔ 23 سال کے عرصے میں تھوڑے تھوڑے سے ضرورت کے بقدر یہ کتاب نازل ہوئی۔ اس لیے جب یہ بات کہی جائے کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے، جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں کو محفوظ کر رکھا ہے، سارا ریکارڈ محفوظ ہے، سارا ڈاٹا وہاں محفوظ ہے کہ قیامت تک کیا ہونا ہے اور قیامت کے بعد کیا ہونا ہے، اس لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اور صرف رمضان میں نہیں بلکہ قرآن نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رمضان المبارک کے اس خاص راتوں میں جنہیں شب قدر کہا جاتا ہے، اس شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس رات کو دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، اس رات میں قرآن کریم کو ہم نے آسمان دنیا پر نازل کیا لوح محفوظ سے۔ لہٰذا آپ کے ذہن میں یہ شک نہ ہو کہ کیسے مولانا لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کی خاص شب قدر کی راتوں میں یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ لہٰذا اس مہینے کی فضیلت کا دو سبب، ایک روزہ کا رکھا جانا اور ایک قرآن کریم کا اس میں نازل ہونا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ عام مسلمانوں میں روزے کا اہتمام ہے، اور تقریباً شاید کوئی منحوسی شخص ہوگا جو اس روزے پر قدرت کے باوجود روزہ نہ رکھتا، لیکن عمومی حالت ہمارے یہاں اللہ کا کرم ہے کہ روزہ رکھنے کی ہے۔ قرآن کریم کا تعلق ہمارے یہاں کمزور ہے، تراویح میں پڑھتے ہیں اور تراویح میں سنتے بھی ہیں، اور یہ جو ماحول سننے سنانے کا ہوتا ہے وہ بھی 12 سے 10 دن 15 دن تک ہوتا ہے، 2 سے 3 دن پوری مسجد بھری رہتی ہے، اور پھر چوتھے دن ہوتے ہوتے 1 صف 2 صف 3 صف ہوتے ہوتے 20 رمضان تک 2 صف پر سمٹ جاتے ہیں۔
اور پھر جب شب قدر کا آغاز ہوتا ہے تو پھر ایک ایک صف اوپر بڑھتے ہوئے 27-29 میں بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا قرآن کریم سننے کا تعلق نماز تراویح میں ہے یہ بڑا کمزور ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن کریم کا 2 حق ہے، ایک تو یہ ہے کہ تراویح میں سنا جائے تو روز 300 دن 20 رکعت اور پورا قرآن سنا جائے۔ آپ جب ناغہ کر کے سنیں گے تو پورا قرآن تو مکمل نماز میں ہوا نہیں، نیز جو کام لگاتار کرنے کی وجہ سے کنٹینیو کرنے کی وجہ سے عبادت میں برکت آتی ہے وہ برکت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر عمل ما دیم علیہ، بہترین نیکی وہ ہے جس پر مداومت اختیار کیا جائے، استقامت اختیار کیا جائے، لگاتار کیا جائے۔ ایک دن جوش میں آیا پوری رات تہجد پڑھ لی، رات بھر جا کر اللہ کے یہاں خوب گر گرایا، خوب رویا، خوب قرآن پڑھی، خوب تسبیحات پڑھی، اور معلوم ہوا 29 دن پھر سوتے رہے اور داعش میں لگے رہے۔ یہ اچھا قدم نہیں ہے، اسلام میں جذباتیت نہیں ہے، جوش نہیں ہے، ٹھہراؤ ہے، اعتدال ہے، توسط ہے، لگاتار ہے، استقلال ہے، استقامت ہے۔ اور ہمارے یہاں سے یہ استقامت ہی کون ہے؟ خوب جوش مارے گا تو خوب عبادت کریں گے اور دوسرے دن بالکل سب کچھ چھوڑ کر بھول جائیں گے۔ جی نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر عمل ما دیم علیہ، بہترین نیکی وہ جو تھوڑی کی جائے لیکن لگاتار کیا جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر استقامت اختیار کیا، جمے رہے، یہ ان کا دعویٰ اور ان کی یہ باتیں ہمیشہ رہی، تب موت کے وقت تنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں اور موت کی سختی سے بچاتے ہیں۔ تو استقامت ہمارے اندر نہیں ہے، تراویح میں جوش 2-4 دن دکھتا ہے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ختم میں آتے ہیں۔ بھائیوں یہ تراویح پڑھنا نہیں ہے، یہ تراویح کا مذاق اڑانا ہے، اور یہی حال ہمارا پوری ساتھ عبادت کے تعلق سے ہے۔ رمضان میں جوش باقی جاتا ہے اور رمضان کے بعد لگتا ہے اللہ بھی غائب، اللہ کا رسول بھی غائب اور قرآن بھی غائب، لگتا ہے دین کا لبادہ ہم اتار دیتے ہیں۔ ایک کپڑا پہنا تھا رمضان آتے ہوئے اور رمضان جاتے ہوئے اس کپڑے کو ہم نے اتار کر رکھ دیا کہ بھیا اب 11 مہینے تم آرام کرو، اگلے سال جب رمضان کا چاند آئے گا تو ہم تمہیں پھر پہن لیں گے۔ ہمارا یہ رویہ انتہائی افسوسناک ہے اور ہماری پٹائی اور پریشانی کی یہی ایک وجہ ہے۔ لاکھ دنیا کوئی وجہ بیان کرتی رہے، لاکھ دنیا کہتی رہے کہ تعلیم سے پیچھے ہونے کی وجہ سے ہے، لاکھ دنیا کہتی رہے معاشی کمزوری کی وجہ سے ہے، لاکھ دنیا کہتی رہے کہ ہم حکومت میں نہیں ہے اس لیے پریشانی ہے، یہ سارے اسباب غلط ہے۔ قرآن و حدیث کا تو ٹوک فیصلہ ہے، اس امت کی کامیابی دین میں ہے۔ ہاں آپ دین سے دور ہو جائیں، کفر اختیار کر لیں، شرک کر لیں تو پھر اللہ کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر جب آپ نے دین کا لبادہ پٹا گلے میں ڈال لیا ہے تو یہ نہیں چلے گا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کتاب پر تو عمل کریں گے اور بعض کا انکار کریں گے، یہ نہیں چلے گا۔ اگر ایسا رویہ رہا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ جو کوئی ان میں سے بعض کتاب پر تو عمل کرے اور بعض کا انکار کرے، انکار کیسے؟ زبان سے نہیں، عمل سے۔ نماز تو ہم قرآن و حدیث کے مطابق پڑھیں گے لیکن شادی بیاہ اور زندگی من مرضی گزاریں گے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی ایسا کرے گا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ ایسے لوگوں کی سزا دنیا میں رسوائی ہے۔ اور آج ہم رسوا ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے عملاً قرآن کریم کے بعض باتوں کو تو لیا، نماز روزے میں پوری زندگی قرآن کے مطابق، اور دنیاوی معاملات میں ہمارا معاملہ قرآن سے اور دین سے پڑے۔ ہم عملی منافق ہیں، زبان کے منافق تو نہیں ہیں، ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن عمل سے منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کی سزا یہ ہے کہ خزي فی الدنیا، آج ہم دنیا میں رسوا ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن بھی انتہائی سخت عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ آپ کلمہ پڑھ رہے ہوں گے
لیکن آپ عملاً منافقت کی وجہ سے دنیا میں بھی خسارے میں ہوں گے اور آخرت میں۔ الغرض میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم دین کو پارٹ ٹائم کے طور پر لینے کی وجہ سے پریشان ہیں، حقیقت یہی ہے۔ لہذا قرآن کریم سے جو ہمارا تعلق اس ماہ مقدس میں ہے وہ بھی پارٹ ٹائم ہو گیا ہے۔ کچھ تراویح میں پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے، ابتداء میں شریک ہو گئے، اختتام میں شریک ہو گئے اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا۔ بالکل نہیں بھائیو میرے، قرآن کریم کا ہم پر بڑا حق ہے اور یہی قرآن کریم ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ جو کوئی قوم قرآن کریم کو اپنا لے وہ راہ راست پا جائے، کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ قرآن کریم شفاء لما فی الصدور، یہ تو ہمارے لیے دلوں کے مرض کی شفا ہے اس میں، اور جسمانی مرض کی بھی اس میں شفا ہے، اور ہم نے اس شفا کو اپنے آپ سے دور کر دیا اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے، قرآن سے کیا لگاؤ تھا، حضور کو نیکی کی کیا ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کا معمول یہ رہا کہ رمضان المبارک میں جبرائیل امین کو دور سناتے تھے۔ جبرائیل امین تشریف لاتے رمضان المبارک میں اور آپ انہیں دور سناتے اور ان سے سنتے۔ ہر رمضان المبارک میں آپ کا یہ معمول تھا، یہ سال کے سال، جس سال آپ کا آخری رمضان المبارک تھا، جبرائیل امین نے حضور کو کہا کہ حضور اس مرتبہ 2 مرتبہ ہم دور کریں گے۔ حضور نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارا آخری سال ہے، اور یہ صرف جبرائیل امین کے ساتھ نہیں، حضور کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، قدم قدم پر قرآن کریم سے آپ کی محبت، والہانہ لگاؤ اور آپ کی عقیدت کے نمونے ملیں گے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا لہجہ مشہور ہے، لہجہ داؤدی بہت مشہور ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہجہ داؤدی میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام رات کے وقت، تہجد کے وقت مدینہ میں ان کا گھر تلاشتے اور ان کے گھر کی دیوار کے پہ کان لگا کر ان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، ایک اپنے معمولی شاگرد کی تلاوت حضور سن رہے رات میں تہجد کے وقت صرف اس لیے کہ وہ اچھا پڑھتے ہیں، اور جب صبح فجر کے بعد تشریف لایا جاتا ہے ابو موسیٰ اشعری تو حضور نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری تم بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، اللہ نے تمہیں داؤد علیہ السلام کا لہجہ عطا فرمایا، میرا جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ سنتا رہوں لیکن فجر کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں تو یوں ہی پڑھ رہا تھا، اگر مجھے یہ احساس ہوتا کہ آپ سن رہے تو اور اچھا پڑھتا۔ یہ حضور کا قرآن سے عشق دیکھیے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے لہجے میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود ذرا قرآن تو سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کو سناؤں جبکہ قرآن تو آپ پر خود نازل ہوا، آپ سے اچھا کون پڑھ سکتا ہے؟ حضور کہتے نہیں بیٹے تم سناؤ، مجھے یہ پسند ہے کہ دوسروں سے قرآن سنو، اچھے پڑھنے والوں سے قرآن سنو، مجھے یہ پسند ہے۔ کون کہہ رہا ہے جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے؟ ذرا تصور کیجیے۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، پڑھتے پڑھتے 5ویں پارے میں پہنچے۔ 5ویں پارے میں ایک آیت ہے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ ہم آپ کو گواہ بنا کر حاضر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں میدان حشر میں سارے لوگ، ساری امت اپنے نبی کی دعوت پہنچانے کا انکار کر دیں گے۔ ہر قوم اپنے نبی کے بارے میں اللہ سے یہ کہہ دیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم تک دین نہیں پہنچایا۔ نبی سے کہا جائے گا کہ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ نبی کہیں گے نہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے گواہ کون ہے؟ تو سارے پیغمبر ہمیں گواہ بنا کر پیش کریں گے امت محمدیہ کو کہ یہ امت محمدیہ گواہ ہے اس بات کی کہ ہم نے اپنی قوم تک دین پہنچا دیا۔ یہ آپ کا مقام اور شرف ہے۔ جب آپ کا اتنا بڑا مقام ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، آپ نبیوں کے گواہ ہیں، لہٰذا آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، آپ اس کا احساس کیجیے کہ کل قیامت کے دن نبی آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں
گواہی ٹھنڈ ہوگا, گواہی کی زندگی میں دین نہیں ہوگی تو کیا حال ہوگا. پھر جب ہم سارے نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ انہوں نے تمام پیغمبروں نے اپنے قوم تک آپ کی دعوت پہنچا دی, تو پھر ان کی قوم الزام لگائے گی کہ یہ امت محمدیہ تو ہمارے زمانے میں تھی نہیں, یہ گواہی کیسے دیں گے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی نے بتایا, تو پھر نبی کو لایا جائے گا, اسی نقشے کو قرآن میں کھینچا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی وہ کیا وقت ہوگا ذرا یاد کیجیے جب آپ کی امت کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا اور آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. جب اس آیت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, حضور کی آواز بن گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا, اور فرمایا بس کر. اس ذمہ داری کو سوچ کر دل کانپ اٹھ رہا ہے کہ میں گواہی پیش کروں گا اور میری امت گواہی پیش کرے گی, اور آج ہمارے دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا. جیسے صبح تھی ویسے شام ہے ویسے دوپہر ہے. ہم یہ سنتے ہیں ایک کان سے اللہ نے دو کان دیا, اللہ کا ذکر ہے, ایک سے سنیں گے دوسرے سے نکال لیں گے. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لے کے کون اپنا دماغ خراب کرے. ہمیں ٹینشن لینے کی عادت نہیں, ہم بنداس جینے والے لوگ ہیں, ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے لوگ ہیں, فکر غم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اور وہاں سردار کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل کانپا رو رہے, ایسا لگا جیسا ماں کا نیک سالہ اولاد بھی چل گیا تھا. بس کر عبداللہ بن مسعود مت پر, دل پھٹا جا رہا اس ذمہ داری کی ادائیگی سے. کیا ہمارا دل کبھی پھٹا قرآن سن کر یا قرآن پڑھ کر؟ نہیں پڑھا, کیونکہ ہمارے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے, ہمارے دلوں پر دنیا کی ایسا رنگ چڑھ گیا ہے کہ دین کا بھی اثر نہیں ہوتا. یہ قرآن کریم دل کے زنگ کو دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. قرآن کریم پڑھیے, بار بار پڑھیے, غور و فکر کے ساتھ پڑھیے, جو کچھ سمجھ میں آئے سمجھ کر پڑھیے, نہ پڑھنا آئے پڑھنے والوں سے سنیے. یقیناً سنتے سنتے آپ کے دلوں میں جو یہ دنیا کا رنگ چڑھ گیا ہے, یہ جو زنگ چڑھ گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس زنگ کو دور کر دے گا. پھر ایک دن آئے گا کہ آپ قرآن پڑھیں گے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے گا, آپ روک نہیں پائیں گے اپنی آنکھ. لیکن ہمارا قرآن کریم سے رشتہ اتنا کمزور ہو گیا, اتنا برا ہو گیا کہ ہم پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے. اس ماہ مقدس میں بھی ہم کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ کم سے کم ایک ختم مکمل سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھ لو. یہ ہماری بے حسی ہے, ہمارے زوال کا صحیح اور حقیقی سبب ہے. قرآن کریم سے ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا ہم اتنی دنیا میں کامیاب ہوں گے. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ کون سی ایٹمی طاقت تھی؟ کون سا ان کے پاس ہتھیار تھا؟ کون سی تعداد تھی؟ 30 صحابی 60,000 سے جنگ کر رہا اور فتح پا رہے. کس طاقت کے بلبوتے؟ کون سا ہتھیار تھا؟ کون سی ایٹمی طاقت تھی؟ یہ قرآن کریم ان کے ساتھ تھا, اور قرآن کریم پر ان کا یقین کامل تھا, عمل تھا. وہ قرآن کے پڑھنے والے تھے, سمجھنے والے تھے, اپنی زندگیوں میں اتارنے والے تھے. صحابہ کرام کی روایت اٹھا کر دیکھی حدیث, صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی تو اس وقت تک ہم اگلی آیت نہیں یاد کرتے جب تک اس آیت کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل نہ کر لیتے. دوسری آیت نازل ہو چکی ہے, حضور لکھوا چکے ہیں, لیکن اس وقت تک ہم اس دوسری آیت کو یاد نہیں کرتے, اس کی طرف توجہ نہیں دیتے جب تک اس پہلی آیت کو پڑھ کر حضور سے سمجھ کر اس پر عمل نہ کر دیتے تب تک اگلی آیت یاد نہیں کرتے. قرآن کریم کا ہم پر یہی 3 حق ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. ہم تو بن کے سنتے ہیں, بہرے گونگے اندھے, ہم سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اللہ ہم سے کیا کہہ رہا. خدا کی قسم جس دن آپ قرآن کریم سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کی زندگی کے حالات بدل جائیں, آپ کی کیفیت بدل جائے. بہت انقلابی کتاب ہے, جس نے بھی پڑھا اور سمجھا وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکا. 1400 سال پرانی بات چھوڑیے, آج بھی کوئی کافر صرف دل سے تعصب کا پردہ ہٹا کر قرآن کریم مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے, اختتام سے پہلے اس کے دل میں ایمان کی بیج پڑ جاتی ہے اور وہ مجبور ہوتا کلمہ پڑھنے پر
آپ ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، جتنی کثرت سے لوگ آج اسلام قبول کر رہے پہلے نہیں کر رہے تھے، لیکن چونکہ دجالی میڈیا ہے، میڈیا پر شیطانوں کا قبضہ، اور یہ شیطان آپ کی نیکیوں کو نہیں پھیلائیں گے، آپ کی شرارتوں کو پھیلائیں گے، اس لیے ہم تک یہ خبر نہیں پہنچتی۔ ورنہ آج صحیح بات یہ ہے کہ یہ دجالی میڈیا جتنا قرآن پر الزام لگا رہا، اتنی تیزی سے دنیا کے پڑھے لکھے نوجوان قرآن کو مطالعہ کر رہے ہیں، اور جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو انجام کار ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ تو کیا ایک مومن پڑھے گا تو اس کی دل کی کیفیت نہیں بدلے گی، اس کی حالت نہیں بدلے گی، اس کی دنیا نہیں سنورے گی، اس کی آخرت نہیں سنورے گی، بالکل سنورے گی۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کی توجہ دیں، پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے بڑا عشق تھا۔ ان کے ایک شاگرد کہتے کہ میں حرم میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا کہ پیچھے کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پلٹ کر دیکھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 برس کی عمر ہے۔ شاگرد کہتا ہے حضرت تشریف لائے اور آگے کھڑے ہو کر نیت پاڑ لی، سورہ فاتحہ شروع کیا اور والناس ایک رکعت میں پڑھ کر ختم کر دی۔ ان کے یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ ایک رکعت بھی نماز ہو جاتی ہے، صرف ان کا مسلک تھا صحابہ۔ وہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھتے تھے، اور اکثر راتوں کا آپ کا یہ معمول تھا اس عمر میں جبکہ آپ 70 کے پار ہو چکی تھی۔ اور جب آپ کا آخری وقت تھا، شہادت ہوئی، تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اب والوں نے آپ کو شہید کر دیا، آپ کے خون کا قطرہ قرآن کریم پر گرا ہے، اور آج بھی وہ قرآن کریم موجود ہے۔ قرآن سے عشق، قرآن سے محبت، قرآن سے لگاؤ تو یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کی دلیل ہے، اور آج ہمارا اس سے تعلق کمزور ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں، بہت سے اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو اپنایا تو ان کی دنیا بھی سنوری اور آخرت بھی سنوری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ خمسۃ من العبادہ، 5 کام عبادت میں سے ہے۔ قلت الطعام، نمبر 1 کم کھانا یہ عبادت ہے۔ پھر فرمایا والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھا رہنا بھی عبادت ہے، چاہے کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، خامخواہی بھی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے ادب کو ملحوظ رکھے ہوا ہے تو بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا والنظر الی الکعبہ، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، والنظر الی المصحف، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ اس کو دیکھیے، چومیے، سینے سے لگائیے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بستی سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا قبرستان میں ایک نئی قبر ہے، اور اس قبر کے اوپر نور برس رہا ہے۔ نور کا ایسا سلسلہ ہے جو آسمان سے زمین تک سلسلہ ہے۔ بہت دیر تک وہ قبرستان میں بیٹھے رہے اور یہ سلسلے کو دیکھتے رہے کہ قبر سے ایک نور اٹھ رہا اور آسمان کی طرف جا رہا۔ کئی گھنٹے انہوں نے یہ ماجرا جب دیکھا تو بستی میں گئے اور لوگوں سے پوچھا بھائی کس کا انتقال ہوا؟ اس کا ایک کسان شخص تھا، بدو تھا، دیہاتی تھا، اس کا انتقال ہوا ہے نیا نیا، اسی کی خبر ہے۔ کیا اس کا کوئی نیک آدمی تھا، کوئی عالم تھا؟ کیا نہیں، کسان تھا معمولی سا، بس اتنی سی بات تھی کہ وہ نماز کا پابند تھا۔ اس اللہ والے کو تسلی نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ نور کا قبروں سے سلسلہ آسمان تک جانا یہ کوئی عام عمل کا نتیجہ نہیں تھا۔ وہ ان کے گھر گئے، ان کی اہلیہ سے پوچھا، اہلیہ نے بھی کہا نہیں، ان کا کوئی خاص عمل نہیں تھا۔ بزرگ نے زور ڈالا کہ توجہ کرو، کچھ تو توجہ کرو، کوئی خاص عمل؟ تو اس بیوی نے کہا کہ ایک عمل ان کا یہ ہے کہ فجر کے بعد وہ ایک قرآن کریم لا کر دکھائے کہ فجر کے بعد وہ یہ قرآن کریم لے کر بیٹھتے تھے تو پڑھنا نہیں آتا تھا، زبان پر قرآن چڑھتا نہیں تھا، لیکن روز ان کا معمول تھا کہ ایک پارہ پر ہر سطر پر ہی انگلی رکھتے اور کہتے کہ اللہ یہ تیرا کلام ہے، میرا اس پر ایمان ہے اور یقین ہے، اور جو کچھ تو کہتا ہے اس پر ہمارا کام یقین ہے، مجھے پڑھنے نہیں آتا۔ اور اس طرح کر کے وہ ایک پارہ روز اس کا یہ معمول تھا۔ اس طرح وہ کرتا پورے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت یوں دکھائی کہ دنیا میں اس کے قبر کو نور سے منور کر دیا، آخرت کا مقام تو جانے دی تھی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک عالم دین، ایک مسجد کے امام صاحب، اس کے محلے کے لوگ میں ایک دیندار شخص تھے، ہر سال رمضان المبارک میں ان کی دعوت کرتے تھے بڑے اہتمام سے، امام صاحب کی گھر لاتے تھے، کھانے کا اہتمام، افطار کا اہتمام کرتے تھے۔
ایک سال رمضان المبارک میں وہ امام صاحب کو اپنے گھر لائے، کھانا کھلایا اور روانہ کر دیا۔ روانہ کرنے کے بعد انہیں یاد آیا کہ کچھ رقم ٹیبل پہ ہم نے رکھے تھے وہ مل نہیں رہے اور بڑی بھاری رقم تھی۔ اب جگہ جگہ تلاشا، کہیں نہیں ملا، تو گھر کی عورتوں اور مردوں کا شک کیا کہ امام صاحب غائب کر گئے۔ بچوں نے نہیں لیا، گھر کے کسی نے نہیں لیا، تو کون لیا؟ اس روم میں صرف امام صاحب آئے، وہی بیٹھے، وہی کھانا کھایا اور پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ جو دیندار شخص تھا امام صاحب کے خلاف دل میں بغض پال لیا، کہا کچھ نہیں، سلام کلام اس نے کم کر دیا، ملنا جلنا امام صاحب سے پورے سال بند کر دیا۔ جب اگلا رمضان آیا تو اس نے سوچا اس بار میں دعوت نہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ لگتا ہے امام صاحب میں اور ان میں کھٹپٹ ہو گئی ہے۔ مارے شرم کے شوق میں نہیں، دل میں چونکہ بغض آ چکا ہے، امام کے خلاف غصہ آ چکا ہے، نفرت آ چکا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے مارے شرم کے دعوت کی۔ امام صاحب گئے تو امام صاحب نے کھانا کھانے کے بعد شکایت کی کہ بھائی آپ کا رویہ اس پورے سال مجھے سمجھ میں نہیں آیا، جس خلوص سے محبت سے آپ پچھلے سالوں میں ملا کرتے تھے اس سال آپ کی ہم نے وہ توجہ نہیں دیکھی، کیا بات ہے؟ تو جو بات دل میں تھی وہ زبان پر آ گئی اور اس نے کہنے لگا کہ امام صاحب آپ سے تو مجھے بڑی عقیدت تھی، لیکن آپ نے جو پچھلے سال عمل کیا اس سے مجھے نفرت ہو رہی، اس لیے ہمارا رویہ بدل گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ جب آپ دعوت کھانے آئے تھے تو ٹیبل پر میں نے کچھ رقم رکھ دیا تھا اور آپ گئے تو لے کر چلے گئے۔ امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل طرف اٹھا، رونے لگے۔ مقتدی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا افسوس اس پر نہیں کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، افسوس اس پر ہے کہ میں نے سمجھا تھا کہ تم دیندار شخص ہو، تمہارا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہوگا، میں سوچا رقم ادھر ادھر رکھوں گا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو جائے، قرآن میں رکھ دیا تاکہ تم قرآن کھولو تو تمہیں مل جائے، لیکن افسوس اور رونا اس بات پر ہے کہ تمہیں سال میں تم نظر آئے۔ یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ اللہ یہ ہمارا محافظ ہے، اللہ